اچھا، ندیم فرحت گیلانی صاحب نے ایک اور بھی بہت اہم بات کی کہ کہ انہوں نے ٹرانسجینڈرزم کے بارے میں کہا کہ اس کو کیا ڈیزیزز میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. اب نہیں کیا جاتا. لیکن میں اس سے ایک قدم پیچھے جا کر ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں بھی یہی بات عرض کروں گا. امریکہ جیسے ملک میں 1952 میں جو مینول شائع ہوتا ہے یو ایس ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈرز، جس کو مینول کے طور پر اسٹینڈرڈ کے طور پر ڈاکٹرز مینٹل ڈس آرڈرز کے لیے یوز کرتے تھے، اس میں ہومو سیکشولیٹی کو ایک مینٹل ڈس آرڈر کے طور پر شامل کیا گیا تھا. مینٹل ڈس آرڈر ہومو سیکشولیٹی 1968 کے ایڈیشن میں بھی ایسا ہی ہے. لیکن 1973 میں امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن نے ووٹنگ کر کے ڈیموکریٹک طریقے سے بہت معمولی میجورٹی کے ذریعے ہومو سیکشولیٹی کو مینٹل ڈس آرڈر کی لسٹ سے نکال لیا. اب یہ ڈس آرڈر نہیں ہے. تو ٹرانسجینڈرزم تو اس سے بہت نیچے کی چیز ہے. شریعت میں اصول الفقہ میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے دلالت النص، جس میں ہم لوور آرڈر میننگ سے ہائر آرڈر میننگ پر استدلال کرتے ہیں. کہ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم نے فرمایا ہے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، تو اگر اف کہنا بھی ممنوع ہے، ویسے اف ایک خاتون نے ٹویٹ میں بھی لکھا تھا جب بجلی کا بل کسی نے اس کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور وہ اف نہیں تھا، وہ اف تھا، بہت ہی بھاری بھرکم. تو اگر اف کہنا بھی ممنوع ہے تو والدین کو مارنا پیٹنا تو ظاہر من باب اولا فورٹی اوری ناجائز ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہائر آرڈر میننگ پروہیبٹڈ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ لوور آرڈر میننگ بھی پروہیبٹڈ ہو. جیسے امام محمد بن الحسن الشیبانی سیر کبیر میں ایک مثال ذکر کرتے ہیں کہ اگر معاہدے میں مسلمانوں نے دوسرے فریق کے ساتھ یہ مان لیا کہ ہم اس راستے سے گزرتے ہوئے ان کی فصلوں کو جلائیں گے نہیں، تو جلانا تو ممنوع ہوگا، لیکن اس میں سے کچھ پھل وغیرہ کھانا یہ ممنوع نہیں ہے، کیونکہ کھانا اور جلانا دو الگ چیزیں ہیں. ہاں، جلانا ممنوع ہے تو پانی میں ڈبونا غرق کرنا بھی ممنوع ہوگا، کاٹ کر پھینک دینا بھی ممنوع ہوگا. لیکن ایک آدھ پھل آپ نے لے لیا تو وہ اس ممانعت میں نہیں آتا، کیونکہ یہ لوور آرڈر ہے، وہ ہائر آرڈر ہے. کبھی وہ ایکول ہوتے ہیں، جیسے جلانا اور غرق کرنا، تو وہ بھی برابر کا مفہوم ہوتا ہے. تو اگر ہومو سیکشولیٹی جو ہائر آرڈر میں ہے وہ پروہیبٹڈ نہیں ہے، تو ٹرانسجینڈرزم تو اس سے نچلے آرڈر میں ہے، تو وہ کیسے مینٹل ڈس آرڈر ہوگا؟ اس لیے یہ ہونا ہی تھا. اگر 1973 میں ہومو سیکشولیٹی مینٹل ڈس آرڈر کی لسٹ سے نکل سکتی ہے تو 2019 میں ٹرانسجینڈرزم کا اس لسٹ سے نکلنا کوئی حیران کن بات نہیں ہے. میں اس